صبح کا وقت تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی سنہری دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ عنایا نے اپنی چھوٹی سی گاڑی کا اسٹارٹ بٹن دبایا اور گھر سے نکل پڑی۔ اس کا ذہن کسی گہری الجھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ منزل پر پہنچنے کی جلدی اور گھر کے حالات کی کشمکش اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا شور تھا مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک ایک موڑ پر اس کی گاڑی ایک غیر معمولی جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑی اور قیمتی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ عنایا کی گاڑی کا اگلا حصہ اس بڑی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا گیا تھا، جس سے اس کے کار کے بونٹ پر ہلکی سی کھروچ آئی تھی۔ یہ کیسی ڈرائیونگ ہے؟ عقل سے پیدل لڑکی! دوراب شاہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے چیخا۔ اس کی آواز میں غصہ اور تکبر تھا۔ وہ انتہائی سخت مزاج اور روب دار شخصیت کا مالک تھا، جس کی بڑی گاڑی کی چمک دمک ہی اس کے غرور کا پتہ دے رہی تھی۔ عنایا بھی گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا اور باہر نکل آئی۔ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کی بڑی گاڑی کتنی بے ہنگم انداز میں آ رہی تھی؟ قصور آپ کا ہے، میری گاڑی میں آ کر ماری ہے، عنایا نے دھیمی مگر اعتماد بھری آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ دوراب شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ تم ہی ہو سکتی ہو۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ میں بتاؤں گا انکل کو اس بارے میں، دوراب شاہ نے طنزی انداز میں مسکرا کر کہا۔ عنایا نے اسے غصے سے گھورا۔ میرا دماغ مت کھائیں، جسے بتانا ہے بتائیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، عنایا نے بیزاری سے کہا اور واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ دوراب شاہ وہاں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اس لڑکی کو کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے۔ عنایا یونیورسٹی نہیں گئی، بلکہ وہ شہر کے ایک پوش ریسٹورنٹ کی طرف مڑ گئی۔ وہاں وہ ایک کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں احمد وہاں آ پہنچا۔ احمد کو دیکھتے ہی عنایا کے چہرے پر ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنے میں تو بہت محبت کرنے والا لگ رہا تھا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور نرمی سے بولا، عنایا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ہماری شادی میں بس کچھ دن ہی باقی ہیں۔ عنایا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ احمد، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، عنایا نے انتہائی خوفزدہ اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ احمد نے مسکرا کر اسے تسلی دی، تمہارا وہم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس میری محبت پر یقین رکھو، احمد نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ عنایا کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جال میں پھنس رہی ہے۔ 2 دن بعد عنایا کے گھر میں ایک ڈنر تھا۔ دوراب شاہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں کھانے پر آیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی پرانی دوستی تھی اور دوراب کے والد کو عنایا کے والد سے بہت لگاؤ تھا۔ کھانے کی میز پر باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک عنایا کی ماں نے ایک بات چھیڑ دی، ہم جلد ہی عنایا کی شادی کرنے والے ہیں، بس تاریخ رکھنی باقی ہے۔ عنایا کی ماں نے خوشی اور فکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ یہ سنتے ہی دوراب شاہ کی ماں کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ آپ نے یہ بہت بڑی ناانصافی کی ہے، اگر آپ پہلے بتاتے تو ہم خود عنایا کو اپنے گھر کی بہو بنا لیتے، مگر آپ نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے، دوراب کی ماں نے حسرت اور تھوڑے شکوے کے ساتھ کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی عنایا جو وہاں موجود تھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دوراب شاہ نے اپنی ماں کو غصے اور حیرانی سے گھورا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے یہ سننا بالکل اچھا نہیں لگا کہ اس کی ماں اس بدتمیز لڑکی کو اس کے لیے پسند کر رہی تھی۔ اسے اپنی انا پر ضرب محسوس ہوئی تھی۔ عنایا کے چلے جانے کے بعد دوراب شاہ کے موبائل پر ایک ضروری کال آئی۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر کوریڈور میں نکل گیا۔ وہ فون پر کسی بزنس ڈیل کے بارے میں سختی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ٹکراؤ
कॉरिडोर में अनाया से हुआ, जो पानी का गिलास लेने बाहर आई थी। ये आंटी मेरे रिश्ते की बातें क्यों कर रही थी? अनाया ने गुस्से और झंझलाहट में दुराब को बुरा भला कहते हुए कहा। दुराब ने अपना फोन कान से हटाया और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। मेरी अम्मी तो बहुत मासूम है। वो तो हर किसी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। तुम खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारे रिश्ते में कोई दिलचस्पी है। दुराब शाह ने इंतहाई सर्द और तौहीन अमेज लहजे में कहा। अनाया ने इसे गुस्से से देखा और वहां से तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। दुराब शाह इसे जाते हुए देखता रहा। इसके दिल में अनाया के लिए अब गुस्सा और नफरत के साथ साथ एक अनजानी कशिश भी पैदा होने लगी थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मेहमानों के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया था, मगर अनाया के जहन में दुराब शाह की कही हुई तल्ख बातें किसी जहरीले कांटे की तरह चुभ रही थी। अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर नीम दराज थी। कमरे की मध्यम लाइट इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो पसीने से शराबोर था। अनाया के हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी, जिस पर पैगामात आ रहे थे। वो पैगामात क्या थे, अनाया के सिवा किसी को मालूम न था, मगर अनाया का बार बार कांपते हुए मैसेजेस को पढ़ना और फिर फौरन डिलीट कर देना इसकी बढ़ती हुई जहनी अजियत का मुंह बोलता सबूत था। अनाया कमरे के तारीक कोने में सुकड़ कर बैठ गई। अनाया के लबों पर खामोशी थी, मगर आंखों में खौफ का एक ऐसा समंदर था जो किसी भी वक्त बह सकता था। और वो कब से ये अजियत सह रही थी, कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ दुराब शाह अपने आलीशान घर के टेरेस पर खड़ा शहर के बत्तियों को देख रहा था। दुराब शाह के दिमाग में वही मंजर घूम रहा था जब अनाया कॉरिडोर में इससे टकराई थी। दुराब शाह को याद आया कि कैसे अनाया की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। दुराब शाह ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जो अनाया का नाम सुनते ही बेतरतीब हो जाती थी। दुराब शाह खुद से लड़ रहा था। दुराब शाह खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि इसे अनाया से नफरत है, मगर दुराब की रूह कोई और ही कहानी सुना रही थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे। घर में तैयारियां उरूज पर थीं, लेकिन अनाया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुमेरा, जो अनाया की बड़ी बहन थी, अक्सर इसे दूर से देखती और अनाया की खामोशी पर हैरान हो जाती। एक शाम सुमेरा अनाया के कमरे में दाखिल हुई तो अनाया को जमीन पर बैठे देखा। अनाया, ये सब क्या हो रहा है? सुमेरा ने नरमी मगर संजीदगी से अनाया का कंधा पकड़कर पूछा। अनाया ने जवाब में अपना सर झुका लिया। अनाया कुछ कहना चाहती थी, मगर अनाया का गला खुश्क हो गया था। फिर वो मेहंदी के मनहूस रात आ गई। घर को फूलों से सजाया गया था। मेहमानों की चहल पहल थी। अनाया जर्द रंग के जोड़े में अच्छी लग रही थी। अनाया बज़ाहिर एक खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, मगर अनाया का अंदर एक कब्रिस्तान की तरह वीरान था। सब मुंतजर थे कि दुल्हा वाले आएंगे, ढोल बजेंगे, मगर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी और दूल्हे का नामो निशान न था। अचानक हफीज साहब का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई जिसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। दुल्हा वालों ने जहेज में एक बड़ी गाड़ी और मजीद जायदाद का मुतालबा कर दिया था। हफीज साहब, जो पहले ही दिल के मरीज थे, ये सुनकर सदमे से दो चार हो गए। हफीज साहब के सीने में एक शदीद दर्द उठा और हफीज साहब वहीं कुर्सी पर गिर गए। घर में कोहराम मच गया। मेहमानों को ये कहकर रुखसत किया गया कि दुल्हा वालों के यहाँ मेहंदी का रिवाज नहीं है, वो मेहंदी लगाना नहीं आएंगे। मगर सब जानते थे कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। रात के सन्नाटे में जब हफीज साहब को अस्पताल से वापस लाया गया तो सुमेरा का सब्र जवाब दे गया। सुमेरा अनाया के पास आई और अनाया के बाजुओं को झंझोड़ा। देख लिया तुमने अपनी मोहब्बत का अंजाम? देख ली तुम्हारे इस अहमद की असलियत? अब्बा की जान पर बन आई है और तुम अब भी खामोश हो। सुमेरा ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा। अनाया इस वक्त बाप की हालत देखकर पहले ही टूटी हुई थी और नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। सुमेरा की आंखों में गुस्सा था, मगर सुमेरा के दिल में अपनी बहन के लिए एक अजीब सी फिक्र भी थी।
تمہاری وجہ سے ابا کو یہ تکلیف ہوئی ہے عنایا، دیکھو ان کی حالت، تمہیں ابا کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ سمیرا نے طنزیہ انداز میں عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایا نے سر اٹھایا۔ عنایا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور عنایا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ گھر کے وسیع حال میں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب تھا، مگر عنایا کے کمرے میں اندھیروں کا ڈیرا تھا۔ عنایا عروسی جوڑے میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ سمیرا کمرے میں داخل ہوئی تو عنایا کو آئینے کے سامنے ساکت بیٹھے دیکھا۔ عنایا، سب مہمان نیچے آ چکے ہیں، سب تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، چلو اب جلدی کرو۔ سمیرا نے سختی سے عنایا کا بازو تھام کر اسے اٹھایا۔ عنایا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے، بس ایک گہری خوفناک خاموشی۔ نیچے جا کر اسٹیج پر اسے بٹھایا گیا۔ چاروں طرف ہنسی مذاق اور گانے بجانے کی آوازیں تھیں، مگر عنایا کا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں بیٹھی ہو۔ دوسری طرف حفیظ صاحب بار بار کونے میں جا کر احمد کو کال کر رہے تھے۔ احمد بیٹا، بارات کا وقت ہو رہا ہے، تم لوگ اب تک کیوں نہیں پہنچے؟ حفیظ صاحب نے کانپتی آواز میں احمد کو کہا۔ حفیظ انکل، آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ ہم نے گاڑی اور جائیداد کے کاغذات کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تک وہ کاغذات ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے کوئی بارات نہیں آئے گی۔ احمد نے دوسری طرف سے انتہائی بے شرمی سے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ حفیظ صاحب کا چہرہ فک ہو گیا۔ سمیرا اور عالیہ بیگم جو قریب ہی کھڑی تھی، انہوں نے حفیظ صاحب کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو ان کی جان نکل گئی۔ حفیظ صاحب لڑکھڑاتے ہوئے حال سے نکل کر ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے۔ حفیظ صاحب نے دوبارہ کال ملانے کی کوشش کی، مگر احمد کا فون بند آ رہا تھا۔ حفیظ صاحب کو سینے میں ایک شدید کسک محسوس ہوئی، جیسے کسی نے خنجر پیوست کر دیا ہو۔ ابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سمیرا نے کمرے میں داخل ہو کر حفیظ صاحب کو گرتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ حفیظ صاحب فرش پر گر گئے تھے۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ عنایا کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، مگر وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ دیکھا، یہی ہوتا ہے جب اپنی بیٹیوں کو کھلی چھوٹ دی جائے، ایک مہمان نے دوسرے سے کہا۔ عنایا دور بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ تبھی خان صاحب، دراب شاہ کے والد، جو کہ حفیظ صاحب کے پرانے دوست تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے حفیظ صاحب کے سامنے آ کر کہا، حفیظ، ہم دوست ہیں، میں تمہاری عزت نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بیٹا دراب آج اس گھر کا دلہا بنے گا اور تمہاری بیٹی کو عزت دے گا۔ دراب شاہ، جو حال کے ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی۔ دراب شاہ نے سوچا، یہ جو خود کو بہت کچھ سمجھتی تھی، اب میں اسے اپنی بیوی بنا کر اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ عنایا کو انکار کر رہی تھی۔ سمیرا نے اسے تانے دینا شروع کر دیے۔ عنایا انکار کر رہی تھی۔ سمیرا نے اسے تانے دینا شروع کر دیے۔ اب مان جاؤ عنایا، ورنہ ابا نہیں رہیں گے۔ عنایا ماں باپ کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ حال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں حفیظ صاحب پر جمی تھیں۔ حفیظ صاحب صوفے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ان کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دراب شاہ حال کے ایک کونے میں کھڑا ہاتھ باندھے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دراب شاہ کے چہرے پر ایک کرخت اور بے حس تاثر تھا، جیسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایک ٹوٹتے ہوئے گھر کو سہارا دینے آیا ہے۔ دیکھو دراب، یہ وہی عنایا ہے جس نے تمہیں سڑک پر اتنی بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ آج وہی لڑکی تمہارے پاؤں میں ہوگی۔ دراب شاہ نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ شاہ صاحب حفیظ صاحب کے پاس جھکے اور حفیظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، حفیظ، تم خاموش رہو۔ میں نے کہا نا کہ میرا بیٹا دراب تمہاری عزت کا پاس رکھے گا، تم فکر مت کرو۔ شاہ صاحب نے پرعزم لہجے میں حفیظ صاحب کو تسلی دی۔ عنایا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ عنایا نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔
کہ اگر آج اس نے شادی نہ کی تو وہ کبھی اس سے اپنی بہن نہیں کہے گی۔ انایا کو لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہے۔ اسی وقت شاہ صاحب دوراب شاہ کے پاس آئے اور دوراب شاہ کا کندھا پکڑ کر بولے، دوراب، چلو اب نکاح کی تیاری کرو، لوگوں کی نظریں ہم پر ہیں۔ خان صاحب نے سختی سے دوراب شاہ کو حکم دیا۔ دوراب شاہ نے ایک ٹھنڈی اور بے حس نظر انایا پر ڈالی جو اپنی جگہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ دوراب شاہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں تیار ہوں بابا، لیکن یہ رشتہ صرف آپ کی خاطر ہے، میرے لیے یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ دوراب شاہ نے اپنی نظریں انایا پر جمائے ہوئے کہا، جیسے وہ انایا کو یہ احساس دلا رہا ہو کہ وہ اسے اب بھی پسند نہیں کرتا۔ نکاح کا عمل شروع ہوا۔ مولوی صاحب نے جب حفیظ صاحب سے اجازت لی تو حفیظ صاحب نے صرف ایک کمزور سا سر ہلا کر حامی بھری۔ جب نکاح خواہ نے انایا سے پوچھا تو حال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ انایا کے لب سلے ہوئے تھے۔ انایا کو لگا جیسے اس کا گلا کسی نے گھونٹ دیا ہو۔ بیٹی، نکاح قبول ہے تو بولیں؟ نکاح خواہ نے دوبارہ پوچھا۔ سمیرا نے انایا کے کندھے کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور انایا کے کان میں سرگوشی کی، بولو، جلدی بولو، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انایا نے لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ یہ الفاظ جیسے حال میں بم بن کر گرے۔ دوراب شاہ کے لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ دوبارہ نمودار ہوئی۔ جب نکاح خواہ نے دوراب شاہ سے پوچھا تو دوراب شاہ نے اتنی بلند اور صاف آواز میں قبول ہے کہا کہ حال میں موجود ہر مہمان چونک گیا۔ یہ آواز محبت کی نہیں بلکہ ایک مالک کی تھی جو اب اپنی ملکیت حاصل کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب دوراب شاہ دستخط کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دوراب شاہ انایا کے بالکل قریب سے گزرا اور دوراب شاہ نے انتہائی دھیمی مگر برف جیسی سرد آواز میں انایا کے کان میں کہا، تم نے سوچا ہوگا کہ تم کسی اور کی ہو، مگر اب تم صرف اور صرف میری قید میں ہو۔ انایا، اب تم کبھی اس قید سے نہیں نکل پاؤ گی۔ انایا نے ایک بار دوراب شاہ کی طرف دیکھا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک ایسا سناٹا تھا جو دوراب شاہ کی اس دھمکی کو سمجھ چکا تھا۔ وہ اب دوراب شاہ کی بیوی تھی، ایک ایسے انسان کی بیوی جو اسے محبت نہیں بلکہ انتقام کی آگ میں جلانے کے لیے آیا تھا۔ گھر کے تمام مہمان مبارکباد دے رہے تھے، مگر انایا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنازے میں کھڑی ہے۔ سمیرا اور عالیہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے گھر کی عزت بچا لی، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے انایا کو کس آگ میں دھکیل دیا ہے۔ دوراب شاہ نے حفیظ صاحب کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انکل، آپ فکر نہ کریں، میں انایا کا پورا خیال رکھوں گا۔ دوراب شاہ نے یہ جملہ اتنے طنزیہ انداز میں کہا کہ انایا کا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ یہ نکاح نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جو اب دوراب شاہ کے گھر کی چار دیواری میں لڑی جانی تھی۔ انایا اب اس انسان کے گھر جانے والی تھی جو اس سے نفرت کرتا تھا اور جس کے دل میں انایا کے لیے صرف ایک ہی جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ۔ حال میں ہنگامہ اب کسی حد تک تھم چکا تھا، مگر گھر کے ہر کونے میں ایک بوجھل پن تھا۔ انایا عروسی جوڑے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمیرا نے انایا کے پاس جا کر انایا کے بالوں کو ٹھیک کیا اور سمیرا نے سرد لہجے میں کہا، انایا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے سسرال جاؤ۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ابا کی خاطر کیا ہے، اب اسے بھول کر اپنی نئی زندگی کی طرف دیکھو۔ انایا نے سمیرا کی طرف دیکھا اور انایا کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو سمیرا کے اطمینان کو بھی چیر سکتا تھا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ایک نئی زندگی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے؟ انایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آئزہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو بھی ہوا اب وہ ہو چکا ہے۔ اب تم دوراب شاہ کی بیوی ہو اور تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ انایا خاموش ہو گئی۔ انایا کو معلوم تھا کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رخصتی کا وقت
ہوا تو عنایا اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ حفیظ صاحب ابھی بھی بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ عنایا نے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوما۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو حفیظ صاحب کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ابا، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر میں آپ کی عزت کے لیے اپنی روح کا سودا کر رہی ہوں۔ عنایا نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ جب عنایا کو باہر لایا گیا تو دوراب شاہ نے عنایا کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ دوراب نے عنایا کا بازو زور سے پکڑا اور عنایا کو گاڑی کی طرف کھینچ لیا۔ پھر دوراب نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کی طرف نکل پڑا۔ سفر کے دوران گاڑی کے اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ عنایا کھڑکی سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی ہے۔ دوراب شاہ نے اچانک بریک لگائی۔ عنایا کا سر آگے کو جھٹکا کھا کر رک گیا۔ دوراب نے عنایا کی طرف دیکھا۔ دوراب کی آنکھوں میں آگ تھی۔ تمہارے خاندان نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے نا عنایا؟ اب دیکھنا کہ میری دنیا میں لاڈ پیار کی کوئی جگہ نہیں ہے، دوراب شاہ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ عنایا نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ جب وہ دوراب شاہ کے گھر پہنچے تو گھر کی عمارت عنایا کو کسی قید خانے کی طرح لگ رہی تھی۔ دوراب شاہ نے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور عنایا کو اوپر والے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرہ انتہائی عالیشان تھا، مگر کمرے کی ہر چیز میں دوراب شاہ کا غصہ جھلک رہا تھا۔ یہ کمرہ اب تمہارا ہے، مگر یاد رکھنا، تم یہاں میری بیوی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر رہو گی جس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ دوراب شاہ نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ عنایا کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ عنایا کو معلوم تھا کہ اب اسے یہاں دوراب شاہ کا سامنا کرنا ہے۔ دوراب نے اپنے کوٹ کو اتار کر کرسی پر پھینکا اور عنایا کے پاس آیا۔ دوراب نے عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھ پر سے اوپر اٹھایا۔ دوراب کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو عنایا کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ تم سوچتی ہوگی کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا عنایا، مگر تم نہیں جانتی کہ دوراب شاہ انتقام لینے کا فن بہت اچھے سے جانتا ہے۔ دوراب شاہ نے عنایا کے قریب آ کر کہا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عنایا کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مر جائے گی۔ آپ کو جو سزا دینی ہے دیں، عنایا نے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ دوراب شاہ نے ایک کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ سزا؟ تم ابھی سزاؤں کو جانتی ہی کہاں ہو؟ یہ تو تمہاری زندگی کا آغاز ہے۔ دوراب شاہ نے عنایا کو بیڈ پر دھکیل دیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ تمہارا عاشق تو بارات لے کر نہیں آیا۔ شکر کرو میں نے تمہارے باپ کی عزت بچا لی۔ اب میرے سامنے بیٹھو۔ دوراب شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ دوراب کی جنونی قربت سے وہ معصوم بہت تکلیف میں تھی اور دوراب اس پر مزید غصہ کر رہا تھا۔ 2 سال منگنی رہی تمہاری، یقیناً تمہارے منگیتر کی وجہ سے ہی تم اب ٹسوے بہا رہی ہو۔ اس نے عنایا کا منہ اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا تو اس کے آنسو اور بڑھ گئے تھے۔ وہ رات عنایا کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی رات تھی۔ کچھ دیر بعد عنایا بیڈ پر پڑی رو رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیسے اس کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی۔ عنایا کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب اس کا نکاح ہوا تھا، اور اب وہ اس انسان کے گھر میں تھی جو اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ عنایا رات بھر جاگنے اور رونے کے بعد جیسے پتھرا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باتھ روم جا کر اپنے چہرے کو ٹھنڈا پانی لگایا۔ باتھ روم سے باہر نکل کر عنایا نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کا رخ کیا۔ اس نے بالوں کو سنوارا اور آئینے میں اپنے بکھرے ہوئے سراپے کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ عنایا کا یہ حسن جو اس نے اب تک چھپا کر رکھا تھا، آج صبح کی روشنی میں کچھ زیادہ ہی نکھر گیا تھا۔ عنایا نے ہلکا سا تیار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود کو اس ذہنی کرب سے نکال سکے۔ دوسری طرف دوراب شاہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر براہ راست عنایا پر پڑی۔
जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बालों में कंघी कर रही थी। दुर्राब शाह एक लम्हे के लिए दंग रह गया। अनाया के गीले बाल और इसका सादा मगर पुरकशिश सरापा दुर्राब शाह की आंखों में एक अजीब सा सहर पैदा कर रहा था। दुर्राब ने अपना सर झटका और दिल में नफरत की दीवार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। ये क्या सुबह सुबह सज धज के खड़ी हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस ड्रामे से तुम मुझे मुतासिर कर लोगी? दुर्राब शाह ने बिस्तर से उठते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा। अनाया ने मुड़कर दुर्राब शाह को देखा। अनाया की आंखों में अब भी एक खामोशी दर्द था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। आपके साथ मसला क्या है दुर्राब? मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, तो आप भी मुझे कुछ ना कहें। अनाया ने धीमी मगर खुददार आवाज में कहा। दुर्राब शाह को अनाया का ये लहजा जहर लग रहा था। दुर्राब शाह तेजी से अनाया के करीब आया और अनाया को दीवार के साथ लगाकर इसके चेहरे के करीब झुक गया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ नहीं कह रही तो मैं भी कुछ ना कहूँ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारे इन खूबसूरती के हथियारों में आने वाला नहीं हूँ। दुर्राब शाह ने अनाया की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। अनाया ने अपनी नजरें झुका ली। दुर्राब शाह की गर्म सांसें अनाया के चेहरे को छू रही थी। दुर्राब शाह को खुद भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दुर्राब का दिल इसे कह रहा था कि वो अनाया को अपनी बाहों में भर ले, मगर इसका दिमाग इसे बार बार याद दिला रहा था कि ये वही अनाया है जिसके लिए अहमद बारात लेकर नहीं आया। दुर्राब शाह ने गुस्से में आकर अनाया को छोड़ा और तेजी से बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम के अंदर दुर्राब ने आईने में अपना चेहरा देखा और खुद से सवाल किया। दुर्राब, तुम्हें क्या हो रहा है? क्यों तुम इसकी तरफ खींचे जा रहे हो? ये बदला है, सिर्फ बदला। तुम्हें इसे नीचा दिखाना है। दुर्राब खुद को मुसलसल झूठ बोल रहा था, जबकि इसके दिल की धड़कनें अनाया की मौजूदगी में बेतरतीब हो रही थी। नाश्ते की मेज पर मंजर कुछ और था। दुर्राब के वालिदैन शाह साहब और नाजिया बेगम दस्तरखान पर मौजूद थी। दुर्राब शाह ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, इसका चेहरा बदल गया। दुर्राब शाह ने हंसते हुए अनाया का हाथ थामा और उसे कुर्सी पर बिठाया। अनाया ने दुर्राब शाह की तरफ देखा। अनाया को लगा जैसे वो किसी दोहरे किरदार वाले इंसान के साथ फंस गई है। घर वालों के सामने वो एक मेहरबान शौहर था और तन्हाई में एक ऐसा इंतकाम लेने वाला इंसान जिसका कोई दिल नहीं था। इस दिन के बाद दुराब का रवैया अजीब हो गया। कभी वो अनाया को हुक्म देता कि इसके जूते पालिश करे, तो कभी वो अनाया को इंतहाई प्यार से देखता। एक दिन अनाया इसके कपड़े प्रेस कर रही थी कि दुराब अचानक पीछे से आया और अनाया के हाथों से इस्त्री ले ली। तुमसे ये भी नहीं होता, चलो पीछे हटो। दुराब ने नरमी से अनाया को पीछे हटाया और खुद कपड़े प्रेस करने लगा। अनाया हैरान रह गई। अनाया समझ नहीं पा रही थी कि दुराब शाह का कौन सा रूप असली है। आपको मुझसे क्या चाहिए? कभी आप मुझे नीचा दिखाते हैं, कभी आप मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं। अनाया ने डरते हुए पूछा। दुराब शाह ने स्त्री नीचे रखी और अनाया की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं खुद भी नहीं जानता अनाया, मैं क्या चाहता हूँ, दुराब ने धीमी आवाज में कहा और वहां से चला गया। अनाया वहां खड़ी सोचती रही कि क्या दुर्राब के अंदर का इंसान अभी तक जिंदा है या वो वाकई सिर्फ बदला लेने के आग में जल रहा है। अनाया को अब एहसास हो रहा था कि दुर्राब शाह भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, मगर वो इस टूट फूट को छुपाने के लिए खुद को जालिम बना रहा है। गुजरते एक महीने ने दुर्राब शाह और अनाया के रिश्ते को एक ऐसी नहज पर ला खड़ा किया था जहाँ कभी खामोशी का राज होता तो कभी तल्ख कलामी का। दुर्राब शाह का रवैया अब भी तजादत का शिकार था। वो घर वालों के सामने एक मिसाली शौहर का रूप धारता, मगर तन्हाई में वो अनाया को अपने वजूद का एहसास अपनी सखियों से करवाता था। इतवार की सुबह अनाया को शदीद मतली और तबीयत में बोझलपन महसूस हुआ। नाजिया बेगम, जो बहुत समझदार थी, उन्होंने अनाया की बिगड़ती हुई सेहत को भांप लिया। डॉक्टर को बुलाया गया
تو معلوم ہوا کہ عنایا امید سے ہے۔ یہ خبر دولاب شاہ کے گھر کے لیے ایک ایسی خوشی تھی جس کی سب کو شدت سے امید تھی۔ نازیہ بیگم نے تو شکرانے کے نفل پڑھے اور پورے گھر کو مٹھائیوں سے بھر دیا۔ عنایا بیٹا، یہ اس گھر کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، دولاب تو پاگل ہو جائے گا یہ سن کر۔ نازیہ بیگم نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا۔ عنایا کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ عنایا کو خوشی تو تھی، مگر عنایا کو دولاب کے رد عمل کا خوف بھی تھا۔ دولاب شاہ جو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، جب اسے یہ خبر ملی تو اس کا رد عمل بالکل ویسا نہیں تھا جس کی سب کو توقع تھی، اور وہ اس کا ذکر دوستوں سے بھی چھیڑ بیٹھا تھا۔ دولاب شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں بیٹھا تھا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک جو عنایا اور احمد کی پرانی منگنی سے واقف تھا، اس نے شراب کے نشے میں دولاب کو طعنہ دیا۔ دولاب، سنا ہے تمہارے گھر میں ننا مہمان آنے والا ہے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر، عنایا کا احمد کے ساتھ 2 سال تعلق تھا، کہیں تم کسی اور کا بوجھ تو نہیں اٹھا رہے؟ دولاب شاہ کا چہرہ ایک پل میں زرد سرخ ہو گیا۔ دولاب نے غصے سے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس سے پورا ہال گونج اٹھا۔ اس کے دوست خاموش ہو گئے، مگر دولاب شاہ کے اندر شک کا ایک ایسا زہریلا سانپ پلنے لگا تھا جس نے اس کے پورے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ دولاب نے گاڑی نکالی اور پاگلوں کی طرح گھر کی طرف بھاگا۔ دولاب جو گھر پہنچا تو گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ بات کرنے پر دولاب نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا اور سیدھا اوپر اپنے کمرے میں طرف بھاگ گیا۔ عنایا کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ دولاب شاہ کا کمرے میں داخل ہونا کسی طوفان کے آنے جیسا تھا۔ دولاب، آپ آ گئے؟ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ عنایا نے مسکراتے ہوئے دولاب شاہ کو دیکھا، مگر دولاب کی نگاہوں میں عنایا کو صرف نفرت اور شک نظر آیا۔ دولاب عنایا کے قریب آیا اور عنایا کے بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ عنایا کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ سچ سچ بتاؤ عنایا، یہ کس کا خون ہے؟ کیا یہ میرا ہے یا تمہارے اس پرانے عاشق احمد کا؟ دولاب نے وحشت زدہ لہجے میں چیخ کر پوچھا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دولاب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سوا کسی کو نہیں سوچا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ عنایا نے روتے ہوئے دہائی دی۔ دولاب نے ایک ظالمانہ کہکا لگایا۔ تمہاری یہ آنسو، یہ معصومیت، یہ سب ڈھونگ ہے۔ عنایا، میں جانتا ہوں تمہاری اصلیت، تم صرف ایک اداکارہ ہو۔ دولاب نے عنایا کو بیڈ پر دھکیل دیا اور خود وہاں سے غصے میں باہر نکل گیا۔ دولاب نے اپنا فون نکالا اور احمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو کال کی۔ دولاب شاہ اب کسی بھی صورت میں اس سچائی تک پہنچنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی تباہی کیوں نہ مچانی پڑے۔ دولاب کو اس رات نیند نہیں آئی۔ دولاب کمرے میں شیر کی طرح ٹہلتا رہا۔ عنایا بیڈ پر پڑی روتی رہی۔ عنایا کی خوشی کا لمحہ دولاب کے شک کی نظر ہو چکا تھا۔ عنایا کو اب احساس ہوا کہ دولاب شاہ کے لیے وہ محض ایک انتقام کا ذریعہ تھی۔ عنایا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اے اللہ، مجھے اس اذیت سے نجات دلا۔ یہ کیسا شک ہے جو میرے ہی شوہر کے دل میں میرے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ اگلے دن دولاب نے دوبارہ عنایا کو بلایا۔ دولاب شاہ کا چہرہ اب بھی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے عنایا، لیکن اگر یہ بچہ میرا نہیں نکلا تو میں تمہیں اور اس بچے کو زندہ دفن کر دوں گا۔ یہ دولاب شاہ کا وعدہ ہے، دولاب نے انتہائی سنگدل لہجے میں کہا۔ عنایا نے دولاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ عنایا کی آنکھوں میں اب دولاب کے لیے خوف کے بجائے ایک عجیب سی حقارت تھی۔ عنایا اب جان چکی تھی کہ دولاب کبھی نہیں بدلے گا، جب تک کہ اس کے دل سے یہ انتقام کی آگ ختم نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اس کے چکر میں اپنی شادی سے پہلے والی مشکلات بھی بھلا بیٹھی تھی، جو پہلے اس کی جان نکالتی تھی۔ دولاب شاہ نے عنایا کو کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر چلا گیا۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا، مگر اس کمرے میں جہاں ایک نئی زندگی پل رہی تھی، وہاں صرف درد اور تنہائی کا راج تھا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دیواروں کے پیچھے آتی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔
अनाया बिस्तर के किनारे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। इसके वजूद में पलने वाली नन्ही सी जान ही इसके जीने का सहारा थी, मगर दुराब शाह के शक ने इस सहारे को भी खतरे में डाल दिया था। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दुराब शाह एक तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और चेहरे पर एक दरिंदगी का तासुर था। इसके हाथ में इसकी सेक्रेटरी की भेजी हुई कुछ तस्वीरें थीं, जो अहमद और अनाया की पुरानी मुलाकातों की थीं। दुराब, खुदा के लिए, ये सब झूठ है, ये तस्वीरें पुरानी हैं, अनाया ने उठते हुए कांपती आवाज़ में कहा। इसकी नज़रें दुराब शाह के हाथों में मौजूद तस्वीरों पर थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये सब झूठ है, अनाया, दुराब शाह ने चीखते हुए कहा और तस्वीरें अनाया के चेहरे पर दे मारी। तुम्हारी दोस्तों का ये कहना है कि तुमने कई बार अहमद से मुलाकात की थी, क्या ये भी झूठ है? नहीं, खुदा की कसम, ये सब झूठ है, अनाया ने रोते हुए दुराब शाह के पैरों में गिरने की कोशिश की। दुराब, जो इस वक्त किसी जुनून में मुब्तला था, इसने अनाया को धक्का देकर पीछे हटा दिया। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा ये रोना, ये सब मुझे और भी गुस्सा दिला रहे हैं। मैं तुम्हारे गंदे खून को अपने घर में नहीं रख सकता, दुराब शाह ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। दुराब का गुस्सा अब किसी काबू में नहीं था। दुराब ने एक कदम आगे बढ़ाया और पागलों की तरह अना में आकर अनाया के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। अनाया की एक चीख पूरे घर में गूंज उठी। दर्द की एक लहर अनाया के पूरे वजूद में दौड़ गई और वो वहीं कालीन पर बेसुध होकर गिर गई। अनाया, अनाया, ये क्या क्या किया मैंने? दुराब शाह, जो एक पल के लिए अपने होश खो बैठा था, अनाया को इस हालत में देखकर लरज़ उठा। इसके हाथों में अभी भी वही गुस्से की ताकत थी, मगर अब इसकी जगह एक खौफ ने ले ली थी। अनाया ने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। घर में हंगामा बर्पा हो गया। बड़े भागते हुए कमरे में आए और अनाया को इस हालत में देखकर इनकी चीख निकल गई। दराब ने अनाया को अपनी बाहों में उठाया और पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में दराब शाह की धाड़ें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर्स ने अनाया को इमरजेंसी में मुंतकिल किया और कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। आपकी अहलिया की जान बच गई है, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके, नर्स ने सर्द लहजे में कहा। ये अल्फाज दुराब शाह के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। दुराब शाह अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू नदामत के नहीं, बल्कि इस सदमे के थे जो इसने अपने हाथों से पैदा किया था। अनाया जब होश में आई तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। इसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। इसका चेहरा बेरूह हो चुका था। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। दुराब शाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। अनाया की आंखें छत को तक रही थीं, जैसे इसने दुनिया से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया हो। दराब इसके करीब आया और इसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर अनाया ने अपना हाथ सख्ती से पीछे खींच लिया। अनाया, मुझसे बात करो, मैंने जो किया इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, दुराब शाह ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। अनाया ने मुड़कर दुराब शाह को देखा। इसकी नज़रों में अब दुराब शाह के लिए कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ऐसी हकारत थी जो दुराब शाह के दिल को चीर गई। आपने सिर्फ बच्चा नहीं मारा दुराब, आपने अनाया को मार दिया है। अब यहाँ जो है वो सिर्फ एक लाश है। आप अब इससे जो चाहें सलूक करें, अनाया ने इंतहाई खामोश और ठंडी आवाज़ में कहा। दुराब शाह, जो कभी खुद को फातहा समझता था, अब अनाया के सामने खुद को एक हारने वाला इंसान महसूस कर रहा था। दुराब शाह ने समझ लिया था कि इसने अपनी इस इंतकाम की आग में अपनी सबसे बड़ी खुशी को खाक में कर दिया है। अनाया अब इसकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसका वजूद यहाँ था, मगर इसकी रूह कहीं दूर जा चुकी थी। अस्पताल से वापसी के बाद अनाया एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। वो ना कुछ बोलती थी, ना कुछ खाती थी और ना ही किसी की तरफ देखती थी। दुराब शाह, जिसके दिल पर अब पछतावे के पहाड़ टूट रहे थे, वो हर लम्हा अनाया के गिर्द घूमता रहता था।
دراب شاہ نے اپنی انا کو کچل کر انایا کی خدمت شروع کر دی تھی۔ وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر انایا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا لاتا اور اسے زبردستی کھلانے کی کوشش کرتا، مگر انایا کا رد عمل ہمیشہ وہی سرد خاموشی ہوتا تھا۔ ایک رات انایا شدید بخار میں مبتلا تھی اور بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ دراب اس کے سرہانے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ انایا کے فون پر ایک کال آئی۔ دراب شاہ نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر احمد کا نام چمک رہا تھا۔ دراب شاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ انایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر شادی نہ ہوئی تو تمہاری تصویریں وائرل کر دوں گا۔ اب وہی وقت ہے۔ مجھے 5 کروڑ روپے دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو بدنام کر دوں گا۔ احمد کی شفاف آواز دراب شاہ کے کانوں میں گونجی تو دراب شاہ کا خون کھولنے لگا، مگر اس کے ساتھ ہی اس پر حقیقت کا ایک ایسا بھاری پتھر گرا جس نے اس کے تمام شکوک کو نیست و نابود کر دیا۔ دراب کو سمجھ آ گئی کہ انایا کی خاموشی اور اس کا خوف اس کی بے وفائی نہیں، بلکہ احمد کی بلیک میلنگ تھی۔ دراب شاہ نے کال بند کی اور دیوار سے اپنا سر ٹکرا دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی ہی معصوم بیوی کو کتنا بڑا صدمہ پہنچایا۔ دراب شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگلی صبح انایا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو دراب اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراب، یہ سب کیا ہے؟ انایا نے پہلی بار اتنے دنوں بعد کوئی جملہ بولا۔ دراب شاہ نے روتے ہوئے سارا سچ بتا دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ احمد کی کال، وہ تصویروں کا کھیل، سب کچھ۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے تم پر شک کر کے تمہیں برباد کر دیا۔ دراب شاہ نے انایا کا ہاتھ چوم کر اسے معافی مانگی۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ مجھے 2 سال سے ذلیل کر رہا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کیا جو آپ کے سامنے تھا۔ میں مر جانا چاہتی تھی، مگر میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سب سے کہا کہ میں احمد سے محبت کرتی ہوں۔ انایا نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا درد بیان کیا۔ دراب شاہ کا چہرہ انتقام کی آگ سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، تم نہیں مرو گی، اب احمد کی باری ہے۔ دراب شاہ نے اس دن ایک عزم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں جو پولیس اور آئی ٹی میں تھے، ان کی مدد سے احمد کا پورا نیٹ ورک ہیک کر لیا۔ احمد کے واٹس ایپ، اس کی پرانی ویڈیوز اور تمام بلیک میلنگ کے ثبوت دراب شاہ کے پاس آ گئے تھے۔ ایک رات دراب شاہ پولیس کو لے کر احمد کے گھر پہنچا۔ احمد، جو ابھی بھی اپنی سازشوں میں مصروف تھا، اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ احمد کی عبرت ناک گرفتاری نے انایا کو ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد کر دیا، مگر واپسی پر دراب شاہ نے انایا کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ انایا، میں ایک شرط پر تمہارا شکریہ قبول کروں گا، اگر تم مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع دو اور میری محبت قبول کرو۔ دراب شاہ نے عاجزی سے کہا۔ انایا نے ایک لمحے کے لیے دراب شاہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، لیکن جس طرح آپ نے میری عزت بچائی ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ انایا نے دھیمی آواز میں کہا۔ دراب، جس نے خود کو بہت سخت سمجھ رکھا تھا، اب انایا کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی انا کے جھوٹے حصار سے باہر آ چکا تھا۔ زندگی کی گاڑی اب سکون کی پٹری پر آ چکی تھی۔ دراب شاہ کا غصہ اب انایا کے لیے نرمی میں بدل چکا تھا۔ رات کے 11 بجے جب دراب شاہ انایا کو اپنے ہاتھوں سے اس کی فرمائش پر جلیبیاں کھلا رہا تھا، تب انایا نے دراب شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ بہت بدل گئے ہیں شاہ۔ دراب شاہ نے انایا کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا ہے انایا۔ اب کوئی احمد نہیں، کوئی شک نہیں، صرف ہم اور ہماری چھوٹی سی خوشیاں ہیں۔